ایجنٹ کے ہاتھوں دھوکہ کھاتی ہیں اور دبئی چلی جاتی ہیں. وہاں پر مختلف ڈانس بار میں ان سے پرفارم کروایا جاتا ہے, ان سے زبردستی کروائی جاتی ہے. میں اچھا خاصا پیسہ کماؤں گی تو میں اپنے گھر والوں کو بھیجوں گی. ماما کے زیور بیچ کے میں دبئی گئی. نائٹ کلب تھا, وہاں پہ ڈانس ہوتا تھا. بہت غلط کام کروائے انہوں نے, جس میں جسم فروخی جو ہوتی ہے سارا کچھ, اس میں نشہ انہوں نے کروایا تھا. پھر سارے غلط چیزیں غلط کام ہوئے. 6-7 مہینے کا پروسیس تھا اور 6-7 مہینے میں نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی. پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان, میرے ساتھ بشرا موجود ہے. بشرا کو دبئی جانے کا بہت شوق تھا اور دبئی جا کر ان کی زندگی کس طریقے سے تباہ و برباد ہوگی, وہاں پر کس طریقے سے ان کو لے جایا گیا. یہ اپنی والدہ کا زیور بیچتی ہیں اور زیور بیچ کر دبئی کا ویزا اور ٹکٹ لے کر ایک ایجنٹ کے ہاتھوں دھوکہ کھاتی ہیں اور دبئی چلی جاتی ہیں. وہاں پر مختلف ڈانس بار میں ان سے پرفارم کروایا جاتا ہے, ان سے زبردستی کروائی جاتی ہے اور مختلف گروپس بنوا کر ان کے ساتھ نازیبا حرکات کی جاتی ہیں, یعنی کہ راتیں گزاری جاتی ہیں. ان کی زندگی اتنی کیوں بدلی, یہ متنفر کیوں ہوئی اپنے گھر والوں سے؟ ان کو آخر دبئی جانے کا ایسا کیا شوق تھا کہ ان کی منگنی ہوئی تھی کہ منگنی توڑ کر دبئی چلی گئیں؟ تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں خود ہی سے دستوں گریباں یہ کیوں ہو گئیں. دوسرا یہ بتائیں کہ دبئی جانے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا اور پھر یہ سارے جو معاملات آپ کے ساتھ ہوئے, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا خیال آیا تھا کہ میں دبئی جاؤں؟ میں چاہتی تھی کہ میں دبئی جاؤں, پیسہ کماؤں, میرا ایک نام ہو, میں جو اپنے گھر والوں کے لیے ایک سٹیبل لڑکی بنوں, ان کو میں جو ہے نا ایک سٹیبل سٹینڈ کروں ان کو. تو اس لیے میرا شوق پیدا ہوا کہ میں دبئی جاؤں. تو دبئی کیسے گئیں پھر آپ؟ دبئی میرے ایک فرینڈ سے رابطہ ہوا, انہوں نے ایک ویزا ایجنٹ سے جو ہے نا رابطہ کروایا کہ انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ اتنے پیسے لگیں گے دبئی جانے کے لیے, تو آپ جو ہے نا وہاں پہ آپ کو ایک جو ہے نا ویٹر کی جاب ملے گی جو پاکستانی روپیز جو تقریباً 1.5 لاکھ بنتی ہے. تو مجھے یہ سن کے بڑا ایک ظاہر سی بات ہے, انسان کے دل میں لالچ آ ہی جاتا ہے. تو مجھے ہوا کہ میں اچھا خاصا پیسہ کماؤں گی تو میں اپنے گھر والوں کو بھیجوں گی. تو اس وجہ سے میرے دل میں یہ آیا کہ میں پیسہ بنا کر گھر والوں کو بھیجیں. گھر والوں کو بھیجوں گی. جی. پھر بھیجا پیسہ گھر والوں کو؟ نہیں, اتنا بہت سنسنی خیز یہ معاملہ رہا میرے ساتھ. اور ماما کے زیور بیچ کے میں دبئی گئی کیونکہ انہوں نے اتنے پیسے مانگے تھے دبئی ویزے کے لیے. ماما کا زیور بیچ دیا تھا دبئی جانے کے شوق میں؟ جی, دبئی جانے کا شوق تھا یا پھر پیسے کی لالچ تھی کہ پیسہ کماؤں گی, زیادہ پیسہ کماؤں گی, زیادہ عزت ہوگی؟ یہ بھی تھا, ایک لالچ بھی تھا, زیادہ پیسہ کماؤں گی زیادہ عزت ہوگی, اور دوسرا دبئی جانے کا شوق تو پھر ہر کسی کو ہی ہوتا ہے. ایک جو نوجوان نسل ہوتی ہے ان کو ظاہر سی بات ہے شوق ہوتا ہے کہ وہ باہر جائیں. تو اس لیے پھر جو میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے ماما کا جو زیور ہے نا وہ بیچ کے تو دبئی کا ویزا لگوایا, تو پھر دبئی گئی تھی. ماما کو پتا تھا کہ آپ نے ان کا زیور بیچ دیا؟ نہیں, ان کو بعد میں پتہ لگا تھا جب میں وہاں سے چلی گئی تھی, ایک بھاگ کے گئی تھی کیونکہ منگنی ہوئی تھی تو اجازت نہیں تھی گھر والوں سے کہ کہیں جاؤں میں, تو وہاں سے بھی بھاگ کے گئی تھی. تو ماما کا زیور بیچا تھا چوری کر کے. جی. دبئی میں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا رہا؟ آپ کو جب یہاں سے لے کر گیا تو کیا نوکری ملی؟ کچھ دن تو مطلب کہ ویزا ایجنٹ کے ذریعے گئی تھی, تو کچھ دن مطلب کہ ریسٹ, جب انہوں نے کہا کہ ویٹر کی جاب ہے, بہت خوش تھی جاب کے لیے. تو جب لے کر گئے تو وہ ایک نائٹ کلب تھا, وہاں پہ ڈانس ہوتا تھا بہت زیادہ. اور مجھے جب پتہ چلا کہ یہ تو غلط کام کرواتے ہیں یہاں پہ, تو انہوں نے میرا ویزا وغیرہ بھی رکھ لیا, پاسورڈ وغیرہ بھی رکھ لیا ہوا تھا, تو میں واپس نہیں آ سکتی تھی وہاں سے. پھر بہت غلط کام کروائے انہوں نے, جس میں جسم فروخی جو ہوتی ہے سارا کچھ, اس میں پھر میں نے کافی کوشش کی. انہیں پیسے بھی دیتے تھے لیکن وہ رکھ لیتے تھے اپنے پاس, واپس مجھے نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے بہت ڈرایا مجھے کہ اگر آپ کسی کو بتائیں گی تو ہم آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے, یا پولیس وغیرہ کو. تو کیونکہ پاسپورٹ وغیرہ بھی ان کے پاس تھا, پھر انہوں نے مجھ سے ایک ڈیل کی. کنونس کیسے کیا گیا کہ آپ اس کلب میں کام کریں؟ پھر آپ کو جسم فروشی پر مجبور کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ میں کہیں جا نہیں سکتی تھی, میری ہر چیز جو ہے نا ان کے پاس تھی, اور بہت زیادہ وہ جو ہے نا مجھے یوز کر. کلب میں آپ سے کیا کام لیا جاتا تھا اور کس طریقے سے کام کیا جاتا تھا وہاں پر؟ کلب میں بہت مختلف کام ہوتے تھے, ڈانس کرنا ہوتا تھا اس میں, اور ساتھ میں جو ہے مطلب کہ گروپس بنائے ہوئے تھے انہوں نے, 3 لڑکوں کا یا 4 لڑکوں کا, اس میں ایک لڑکی کو ساتھ رکھتے تھے. اس میں کافی غلط چیزیں ہوتی تھیں, تو اس طرح کلب میں کام ہوتے تھے. جی. پھر واپس کیسے آئی ہیں آپ؟ واپس میں اتنا مطلب کہ
تنگ آ گئی تھی اپنی زندگی سے. میں نے ایک ٹائم پہ آ کے سوچا, اتنی گھن آنے لگ گئی تھی مجھے اپنی زندگی سے کہ میں نے ایک ٹائم پہ سوچا کہ میں اپنی جو زندگی کا اختتام کر دوں گی. پھر ذہن میں خیال آتا تھا کہ یہ جو ہے نا حرام ہے, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی, توبہ کرتی تھی. پھر میں نے ان سے بات کی کہ نہیں مجھے واپس جانا ہے, میں یا تو خود کو ختم کر دوں گی. پھر انہوں نے میرے ساتھ ایک ڈیل کی, 3 ماہ آپ کو اسی مطلب کہ ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کو اسی طرح ہی گزارنے پڑیں گے, اس کے بعد پھر ہم آپ کو آپ کی چیزیں اور پیسے دیں گے واپس جانے کے لیے. 3 مہینے آپ کو وہاں پر گزارنے پڑے؟ جی, پھر 3 مہینے میں نے اسی طرح ان کے ساتھ کام کیا اور 3 مہینے ان کے ساتھ میں نے گزارے, تو پھر میں واپس آ سکی. پھر آپ واپس اپنے گھر آئیں؟ نہیں, واپس گھر والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ ہماری عزت پیروں تلے رون کے چلی گئی تھی, اس لیے ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ نے ہماری عزت خراب کی ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو گھر نہیں جا سکی. دبئی جانے سے پہلے گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک تھا؟ جی, بہت اچھا رویہ تھا, بہت مجھے اپریشیٹ کرتے تھے, اور میری منگنی بھی ہوئی تھی, تو رویہ بہت ان کا اچھا تھا. منگنی ابھی قائم ہے یا منگنی ٹوٹ گئی ہے؟ نہیں, منگنی تو توڑ کے ہی گئی تھی, ظاہر سی بات ہے, بھاگ کے جائیں گے تو منگنی ٹوٹ ہی جائے گی نا. یہ کتنی دیر کا سارا پروسیس تھا جب آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا, دبئی گئیں, دبئی سے واپس آئیں, زندگی بدل گئی, یہ کتنے مہینے میں ہوا ہے؟ یہ تقریباً 6-7 مہینے کا پروسیس تھا, اور 6-7 مہینے میں نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی. انسان اپنے ہاتھوں سے ختم کر لیتا ہے اپنی عزت, تو پھر پتہ چلا کہ عزت کیا ہے, آپ کی عزت کی کیا لمٹ ہوتی ہے, عزت کیا معاشرے میں کہلاتی ہے. نشہ بھی کر رہی تھیں آپ ساتھ؟ نشہ انہوں نے کروایا تھا, پھر سارے غلط چیزیں, غلط کام ہوئے, تو سب کچھ وہاں پہ ہوا جو ایک لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے. 6-7 ماہ پہلے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی اب کہاں کھڑی ہے؟ جہاں پہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہاں پہ کھڑی ہوں. تو باقی میں یہ اس لیے سامنے آئی ہوں کہ جو باقی کی لڑکیاں جو اس طرح اپنے شوق اور اپنے جو ہے پیسے کی لالچ میں آ کے جو اس طرح کے قدم اٹھاتی ہیں, اسٹیپ لیتی ہیں, تو ان سے میری گزارش ہے, ان کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ لہٰذا پلیز اپنے ماں باپ کو سمجھیں, اور اپنے جو ہے نا عزت جو ہے آپ کے ماں باپ کے گھر پہ ہی ہے, تو نہ لالچ میں آئیں. اپنی زندگی جو ہے نا انسان اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ و برباد کر لیتا ہے. انسان کی زندگی میں بہت سارے لوگ اس کو ایسے ملتے ہیں جو اپنی زندگی کے ساتھ خود ہی دست و گریباں ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی کا خاتمہ خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں کہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار لیتے ہیں. بشرا جسے دبئی جانے کا شوق تھا اور کمائی کرنے کا شوق تھا کہ میں خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور اپنے گھر والوں کو ارننگ کر کے دوں گی, وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے, میری عزت کریں گے. اور دبئی جا کر جو ان کے ساتھ ایک فراڈ ہوا, جو ان کے ساتھ حادثہ ہوا, ایک کلب میں ان کے ساتھ زندگی کے وہ گھنونے کام ہوئے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا, اور انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی بھی کوشش کی, اور بعد میں سوچا کہ شاید یہ میں اگر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی تو میں باقی لڑکیوں کے لیے مثال نہیں بن پاؤں گی. تو یہ ہماری باقی بہنوں کے لیے مثال ہیں جو کہ خود قدم اٹھاتی ہیں, نوکری کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اپنے گھر والوں کو اگنور کرتی ہیں, ان کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کی عزت کیا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ میری عزت کیا ہے اور عزت ہوتی کیا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بعد میں انسان کو پتہ لگتا ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے آپ کی. جب تو میرا بھی ان لڑکیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے والدین کی رضامندی میں خوش رہیں. آپ کے والدین کبھی بھی آپ کے لیے برا نہیں سوچیں گے, وہ آپ کی عزت کا, آپ کا جو رتبے کا بھرپور خیال رکھیں گے. اور بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے, کوئی بھی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی در بدر ہو اور در بدر کی ٹھوکریں کھائے. تو آپ اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال کریں, اپنی عزت کا بھی خیال کریں, اور یہ 6-7 ماہ کی اندر زندگی بدل سکتی ہے, یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے. فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.